مجھے آپ نے ایک موقع دیا ہے جس میں کہ میں آ کے اور قائد کے مزار پر حاضری دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا جو کراچی اور دیگر اضلاع سندھ کے جو ہیں اس کے لیے ہماری حکومت ایک بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی اس کے ساتھ کلیئر مائنڈڈنس کے ساتھ بالکل اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو کراچی اور دیگر جو سندھ کے اضلاع ہیں وہ ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں جس طرح کہ باقی پاکستان رکھتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے اپنی ہر تقریر میں اور ہر میٹنگز میں ہمیں اسی بات کی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو اپنا ملک سمجھا ہے، اور کسی ایک خاص علاقے میں جہاں پہ ہماری حکومت ہو، جہاں پہ ہماری حکومت نہ ہو، یہ سب ہمارے لیے برابر ہیں، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ جہاں پہ کھڑے بھی ہوئے ہیں ہم ایک قوم ہیں، اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے۔ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بنیادی جو پاکستان کی جہاں تک کہ مستقبل کا تعلق ہے، پاکستان کے خوشحالی کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی بقا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جو ترقیاتی پروجیکٹس جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور باقی یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے جو بھی کیے، اس میں کہ K4 کا منصوبہ، KCR ہو گیا، اور جو نکاسی کا، اور اس قسم کے جو کراچی کے جو پروگرامز ہیں جو کہ 1.1 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سندھ کو اور اپنے ملک کا ایک اہم ترین حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک کراچی ایک پاکستان کے اکنامک ہب بھی ہے، یہاں پہ ہماری انڈسٹریز ہیں، یہاں پہ ہمارا فائنینشیل سینٹر ہے، تو ہم اس کی اٹھان کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی حصہ اپنے کم وسائل کے باوجود ہم جو ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس میں سندھ حکومت بھی اس میں اپنی کوپریشن دکھائے گی، اور وہ جو ہے تو اس کو غیر سیاسی بنیادوں پر اس کی جو رفتار ہے، اس پہ جو عملداری ہے، اس کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے گی، جو کہ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس رفتار کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے جس طرح کہ ان کو بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کراچی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک بڑی حصہ دیا ہے اپنے ہمارے جو الیکٹورل جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں ہمیں سیٹس بھی ملیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، تو ہم اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، لوکل لیڈرشپ ہے، وہ ساری اس وقت پوری اس سے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو کراچی کے جو مین بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری طرح سے ہر وہ اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں جس سے کہ کراچی کے عوام کو سہولت ہو، اس شہر کی جو خوشحالی ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اچھا چپلی صاحب، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے نزدیک سندھ کے دیگر اضلاع بھی کراچی کی طرح اہم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بارشیں ہوئیں، تباہی آئیں، وزیر اعلیٰ نے خط لکھا، نقصانات کی تفصیلات بتائیں، وزیر اعظم صاحب نے ایک دورہ تک کرنا گوارا نہ کیا؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر اضلاع بھی برابر ہیں، تو کس ضلع کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ آپ نے اناؤنس کیا ہے سوائے کراچی کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کراچی یا دیگر سندھ کے اضلاع کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں جو بھی مسائل درپیش آئے، ہماری حکومت اس وقت بھی کوارڈینیٹ کر رہی ہے اندرون سندھ، جہاں پہ ہمارے جو الائز ہیں، ہمارے جو کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ایسے کوئی پیکیجز بنا رہے ہیں جس سے کہ جو سندھ کے دیگر اضلاع ہیں ان کو بھی وہی حصہ مل سکے جو ان کا حق ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے جناب، میرا سوال ہے کہ
इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ आवाम कुछ भी नहीं सुनते, गम गुस्सा है, तो हुकूमत जो इसको बंद करने के लिए क्या कर रही है? और आजकल जलसे जुलूस हो रहे, कहा जा रहा है आधी हुकूमत लड़खड़ा गई है, तो क्या जलसे जुलूसों से हुकूमत जाएगी? और ये जो इत्तेहाद बना है, एक दूसरे को किसको धोखा देंगे? दोनों का जवाब दीजिएगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी हो रहा है इस वक्त उसमें बुनियादी तौर पे ज़ाती मफाद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम जब लाए, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इस मुल्क में जो करप्शन, जो लूट मार, जिस तरह के गरीबों का इस्तेहसाल किया गया, उन लोगों को कटहरे में लाना का मैंडेट था हमारे पास। अब जो ये सारी ये कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की, अवाम में बेचैनी बेयकीनी फैलाने के लिए, वो जो है तो बुनियादी तौर पे उसका एक ही मकसद है। उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे ज़ोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राज़ी हो जाए कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें नरमी की जाए, या उनके पीछे जो उनकी जो पकड़ की जा रही है उसमें जो है तो उनको रिलीफ मिले। लेकिन ये बात तो कोई ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, ये तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए है कि वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, आवाम का खून चूसा, ये बुनियादी एहतसाब उनका है और उसका इनको जवाब देना होगा। इदारों वाला एक मिनट यार, जवाब तो दे। इदारों को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए क्या और आवाम में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। बिल्कुल ये देखें, जब आप अपने ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक पहुंच जाएं कि जिसमें कि आप मुल्क के इदारों को, मुल्क की जुडिशरी को, आर्म फोर्सेस को, या और भी जितने भी इदारे हैं उन पे अगर आप उनको भी दाव पे लगाना चाहते हैं तो ये तो ज़ाहिर है कि कौम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये इदारे हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और हमारा मुल्क कायम है। शिबली साहब, मुल्क में सियासी मुआज़राई उरूज पर पहुंचने वाली है। आपके दौरे हुकूमत में एक एसएचओ को ये इख्तियार दिया गया है जिसके पास ये इख्तियार नहीं है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास है। कैसे एक एसएचओ रातों रात 40 बड़े रहनुमाओं, जो दो साबिक वज़ीर आज़म और एक आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी शामिल है, उन पर जो है ना वो बगावत और गद्दारी के मुकदमात कायम करे। आप एक अजीम बाप के बेटे हो, आपके दौर में ही इदारे राय पर जो कदगन लगाए जा रहे हैं, मुसलसल उसका सिलसिला जारी है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, चूँकि आप एक बड़ी शख्सियत, एक अजीम शख्सियत के जो है ना वो बेटे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सारे जलसे जुलूस, ये सब कुछ जो किया जा रहा है, आपको मालूम है कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देखिए, अवाम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उनकी ये जो माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान कोविड के बाद, अब देखें कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हम आज भी जो है उससे बिल्कुल वो नहीं हुए, लेकिन दूसरे ममालिक के निस्बत हमारे जो हिकमत अमली थी, हमारी जो हुकूमत ने जो तदाबीर ली, अल्लाह ताला की मदद सब शामिल हुई और हमें वो नुकसान नहीं हुआ कि लेकिन एक हमारी इकॉनमी को भी धचका लगा, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी ज़रब आई। अब ऐसे हालात में अगर कोई अपोजिशन की पार्टी इस किस्म का कैंपेन शुरू करना चाहती है तो वो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क दोस्त तो हो नहीं सकती है। इस किस्म की बातें करना कि ये किसी ने ये जिस वाक़ये का जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है, किसी के ख़िलाफ़ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। हमारी तवज्जो है अवाम की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम करना, हम उस पर फोकस्ड हैं। और ये जो है तो आएंगे, बिकॉज इनका जो है, इनके पास कोई वो अखलाकी जवाज़ नहीं है इनके पास कि वो एक तहरीक चला सकें, क्योंकि ये तो इस चीज़ की जिस सूरत हाल में मुल्क है, ये जो महंगाई हो रही है, सब की तो बुनियादी वजह ये लोग खुद हैं। तो ये खुद अपने ख़िलाफ़ जो है तो वो करना चाहते हैं। ये तो हम तो 2 साल हुए हैं आए हैं, इन्होंने तो 10-10 साल हुकूमतें की हैं। ये समझते हैं कि ये इदारों को जो तबाह किया हमने किया, 2 साल में हमने किया। ये जो महंगाई के और जो कर्ज़ों के और जो और मुश्किलात जो पूरे जो इदारों को मफलूज कर दी गया सिर्फ ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए कि उनकी जो करप्शन है उसके लिए उसको वो सहूलतकार बने हुए इदारे जो कि हैं ही इसीलिए कि वो इन चीज़ को रोकें। तो फैसल जावेद ने कहा है
کہ اپوزیشن کے لیے کنٹینرز ہم نے منگوا لیے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کتنے کنٹینرز منگوائے گئے ہیں اپوزیشن کے لیے؟ یہ جی آپ فیصل جاواد سے بھی سر سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جزائر پہ قبضہ کیا گیا ہے. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 72 کی شق نمبر 1 کیا کہتی ہے اور 18 ترمیم کیا کہتی ہے؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ اسی میں میرا کوشچن ایڈ کر لیں. احتجاج بھی کیا ہے اور پیس پارٹی نے جو ہے مجبوراً یوٹرن اسی بات پہ لیا ہے کیونکہ وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو ہے رائٹ ہے وہ متاثر ہوں گے اور فشریز انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی. کیا کہیں گے؟ اچھا اس پہ جو پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے اس کو ایڈ کر لیں تو وہ اب جو وفاقی حکومت ہے وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو واپس لینے کی پوزیشن میں ہے جو جزائر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے. دیکھیں آپ کو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو کہ آپ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، اس کے ایک ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ علی زیدی صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو فش ہے اور جو وہاں کی لوکل وہ ہے ایکالوجی ہے وہ افیکٹ ہوگی، اس کو تو آپ نے پورا سیوریج کا وہ بنا دیا ہے. ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو. کس کی انڈسٹریز، یہاں کراچی کی سندھ کی انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا، یہاں کا روزگار پیدا ہوگا. ہم ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں. ہم آپ کی جہاں پہ حکومت ہے آپ وہاں پہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوتا ہے، ان کو پراپر کمپنسیشن دی جائے گی، ان کو وہاں کا حصہ دار بنایا جائے گا. یہ تو ہم ایک کام ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیاست کی نظر ہمیشہ کرتے ہیں. یہ تو ان کا ایک ہمیشہ روایت کیا ہے. کہتا ہے زمین کے حوالے سے صوبائی ملکیت کے کوئی حوالے سے؟ آئینی حکومت کوئی غیر آئینی کام کر ہی نہیں سکتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ چلیں، وہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں، ایک وہ اپرچونٹی ملے لوگوں کو، انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں. تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں سر؟ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کورونا کے جو اثرات ہیں، لاسٹ کوشچن، جو کورونا کے جو اثرات ہیں آپ کو معلوم ہے. نہیں اس سے پہلے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اکانومی، ایک سیکنڈ نا، آپ جو ہے تو اکانومی کو دیکھیں کہ کس حالت میں ہمیں ملی تھی. آپ کے پاس 6 ہفتے کے جو ہے تو وہ ذخائر نہیں تھے فارن ایکسچینج کے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا 20 ارب ڈالر کا پہنچ گیا تھا، جو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کر کے اس کو ہم مثبت اس میں لے آئے ہیں. ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی اکانومی یہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں تو پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں تو آپ بالکل آپ تو ہمارے گیت گائیں گی. کیونکہ جس مشکلات میں سے ہم نے نکالا ہے، جو سٹیبلٹی ہم لائے ہیں، اس کے بعد کووڈ آ گیا، آپ کے سندھ میں سیلاب آ گئے اور خیبر پختونخوا میں سیلاب آ گئے. اس کے باوجود ہم جو ہے تو ہمارے ریزرو جو ہیں تو وہ 20 ارب ڈالر پہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے کے چلے گئے ہیں. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کر دیا ہے. ہماری جو ترسیلات ہیں بیرون ممالک وہ بھی مثبت ہیں، سارے اشاریے مثبت ہیں ماں سوائے انفلیشن کے. وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جو ہے، لیکن جو دنیا میں میڈیا سے متعلق تنخواہیں ہو گیا آپ کے دعوے ہاں یہ میرا لاسٹ، یہ بڑا اہم بات کی ہے انہوں نے. آرڈیننس کیوں لائے؟ نہیں ایک سیکنڈ میں یہ جو انہوں نے بھائی نے سوال کیا وہ سب سے اہم ہے. جو کہ دیکھیں ہماری حکومت نے آتے ہی جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اس وقت سے لے کر ہم 1 ارب سے 1.5 ارب روپے کے پیسے دے چکے ہیں. جتنے بھی میڈیا کے ہمارے واجبات تھے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ تنخواہیں کچھ ایسے چینلز ہیں، کچھ ایسے اخبارات ہیں جو اپنے ان کو نہیں کر رہے. اور ابھی ہم میکنزم بنا رہے ہیں جس میں کہ ہم پہلے یہ یقینی بنائیں گے کہ جو تنخواہیں، جو امپلائیز کی تنخواہیں ہیں، وہ ان کی گارنٹی ہو کہ جن کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں، جن چینلز کو، جس میڈیا ہاؤسز کو، جن نیوز پیپرز کو، تو وہ اپنی تنخواہوں کا وہ جو ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو ہم یہ تنخواہیں دیا کریں گے. تو اس کا یہ ایشو ہمارے لیے بہت قریب ہے، بکاز ہم سمجھتے ہیں. بہت شکریہ.